السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 126، 127 اور 128 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے، بے شک ہم نے نصیحت ماننے والوں کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان کر دی، اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے، یعنی قرآن کریم یا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وہ راستہ ہے جو بلا تکلف رب عز و جل تک پہنچا دیتا ہے۔ جیسے سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اسی لیے اسے شریعت کہتے ہیں، یعنی وسیع اور سیدھا راستہ جس پر ہر شخص آسانی سے چل سکے۔ طریقت بھی رب عز و جل کا راستہ ہے، مگر وہ ایسا تنگ اور پیچدار ہے جس پر صرف واقف آدمی ہی چل سکتا ہے۔ آیت نمبر 127 میں ارشاد ہے، ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا مددگار ہے۔ دارالسلام کے دو معنی ہیں، ایک سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو دارالسلام کا معنی ہوا وہ گھر جس کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور یہ اضافت تشریف اور عزت افزائی کے لیے ہے، جیسے بیت اللہ اور ناقۃ اللہ میں ہیں۔ نمبر 2، اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ سلام دار کی صفت ہے، سلام دار کی صفت ہے، یعنی یہ سلامتی کا گھر ہے۔ اور جنت کو دارالسلام اس لیے فرمایا ہے کہ جنت میں ہر قسم کے عیوب، تکلیفوں اور مشقتوں سے سلامتی ہے۔ جنت کو دارالسلام کہنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں دخول کے وقت سلام کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے اور اہل اعراف کی طرف سے ان کو سلام پیش کیا جائے گا، اور جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ آیت نمبر 128 میں ارشاد ہے، اور یاد کرو وہ دن جب وہ ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے، اے ہمارے رب،
ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جسے اللہ چاہے، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا اے جنوں کے گرو، قیامت میں اولاً سب اکٹھے ہوں گے، اس لیے اسے حشر کہتے ہیں۔ بعد میں اچھے بروں کی چھانٹ ہو جائے گی، اس لیے اسے یوم الفصل کہا جاتا ہے۔ سب کو اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ مومن و کافر کو اکٹھا اٹھائے گا، اور یا انسان و جن کو اکٹھا اٹھائے گا، یا سعید و شقی کو اکٹھا اٹھائے گا۔ اس آیت میں ان سرکش جنات سے خطاب ہے جنہوں نے بہت سے انسانوں کو بہکایا، جبکہ مومن جنات تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، انسانوں میں سے جو جنات کے دوست ہوں گے اور دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہوگا، اس طرح کے جنات نے انسانوں کو برے راستے دکھائے اور بد عملیوں کو ان کے لیے آسان کیا، اور جنات نے انسانوں سے اس طرح فائدہ اٹھایا کہ انسانوں نے ان کی پوجا کی اور ان کے مطیع و فرما بردار بنے۔ وہ حسرت سے کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور افسوس کہ آج ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ ہائے وقت گزر گیا اور قیامت کا دن آ گیا، اب صرف حسرت و ندامت ہی باقی رہ گئی ہے۔ اللہ عز و جل فرشتوں کی زبانی ان سے فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے الا ماشاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے۔ اس استثناء کے دو معنی ہیں، ایک وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے لیکن خبر سے حشر تک کے زمانے اور میدان حشر میں حساب کتاب سے لے کر جہنم میں داخل ہونے تک جہنم میں نہ رہیں گے۔ نمبر دو، اس سے مراد وہ اوقات ہیں جن میں انہیں ایک عذاب سے دوسرے عذاب میں منتقل کیا جائے گا۔ جہنم میں جب دوزخ کی آگ کی شدت سے فریاد کریں گے تو انہیں زمہریر یعنی سخت ٹھنڈے اور برفانی طبقے میں ڈال دیا جائے گا، اور جب زمہریر کی ٹھنڈک سے گھبرا کر فریاد کریں گے تو انہیں پھر نار جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جمہور مفسرین نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ کے علم میں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، تو انہیں آگ سے نکال لیا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔